اس میں اس کو بنا دیں گے اللہ بطور خاص صالحیت کا درجہ تو انتہائی مطلوب درجے کی چیز ہے کہ ہر مسلمان بھائی بہن کو اپنے آپ کو زمرہ صالحین میں شامل کرنا ہی کرنا ہے نجات پانے کے لیے. اور اللہ کے فضل سے یہ مقام حاصل ہو گیا تو ان کے اخلاص اور علمی کمالات اور فضل کی وجہ سے مقام شہادت بھی نصیب ہو سکتا ہے اور اس سے آگے مقام صدیقیت بھی نصیب ہو سکتا ہے. البتہ مقام نبوت حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کا دروازہ بند ہے. تو یہ انعام یافتہ طبقہ ہے. اس انعام یافتہ طبقے کا جو راستہ ہے اللہ معتدل راستہ، اس راستے پر ہمیں چلائیے. ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو گمراہ ہو گئے ہیں. جمہور مفسرین مغضوب علیہم کے معنی کرتے ہیں یہودیاں ان کے راستے پر مت چلائیے، اس لیے کہ ان لوگوں کی مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ کا غضب بار بار نازل ہوا، ان لوگوں پر سزائیں دی گئی. اور جمہور مفسرین ضالین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عیسائی اور نصرانیہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بے دین تو نہیں رہے لیکن دین میں غلو اور مبالغہ کر کے گمراہی کے شکار ہو گئے. یہودیوں پر غضب نازل ہوا اس لیے کہ ان لوگوں نے دین میں تحریف کی، تبدیلی کی یا دین کو چھوڑ دیا. اور نصرانی گمراہ ہو گئے یا عیسائی گمراہ کہلائے اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے دین میں رہتے ہوئے دین میں اعتدال کا راستہ چھوڑ کر غلو مبالغہ کا راستہ اپنایا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے ام الکتاب میں سورہ فاتحہ ہی میں ایک دعا سکھلائی. اس دعا میں ایک اہم اشارہ فرما دیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں بھی اگر اللہ کا انعام پانا ہے تو حد اعتدال میں رہنا ہے، نہ بے دین ہونا ہے نہ دین میں غلو کرنا ہے. بے دین ہوں گے تب بھی اللہ کا غضب کے شکار ہوں گے، اور اگر غلو اور مبالغے میں آئیں گے تب بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اور دوسری آیت شریفہ میں نے جو پڑھی ہے دوستو، اس میں اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو اور مبالغہ مت کرو. اپنے دین میں غلو اور مبالغہ مت کرو. کیا مطلب ہے؟ حد اعتدال میں رہو، درمیانی اور اوسط چال پہ رہو، غلو اور مبالغے میں نہیں جانا. اور نہ کرو کوئی ایسی بات جس کو اللہ نے نہیں فرمائی. اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر کے مت بولو. وہی بات بولو جو واقعی اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اتاری ہے، نازل فرمائی ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات مت بولو مگر وہی جو حق ہو، درست و سچ ہو، کوئی بات بولو. یہ بنیادی طور پر ہم امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو سورہ فاتحہ کی آیتوں کے ذریعے سے اور اس آیت شریفہ کے ذریعے سے بنیادی طور پر ایک اہم کنجی دے دی گئی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ اور اعتدال والا راستہ، جس کو راہ مستقیم کہتے ہیں، جس پر اللہ نے نجات موقوف رکھی ہے اور جس پر اللہ عز و جل نے درجات کی بنیاد رکھی ہے، وہ موقوف ہے جب تک کہ ہم راہ اعتدال پر رہیں گے، جب تک کہ اس میں غلو اور مبالغہ نہیں آئے گا. اگر ہم اعتدال سے ہٹ جائیں گے تب بھی گمراہی کے شکار ہوں گے، غلو اور مبالغے میں آئیں گے تب بھی گمراہی کے شکار ہوں گے. تو دوستو اور عزیزو، اب اس دین اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات 2 حصوں پر مشتمل ہیں. ان تعلیمات کا ایک حصہ فقہ ظاہر کہلاتا ہے اور ان تعلیمات کا دوسرا حصہ فقہ باطن کہلاتا ہے.
یہ مضمون بھی عام ہے، علماء اور دیگر اہل علم جانتے ہیں۔ فقہ ظاہر شریعت کو بولا جاتا ہے، شرعی تمام احکامات کو فقہ ظاہر بولا جاتا ہے۔ اور اخلاقیات سے جن احکامات کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور ان اخلاقیات کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، ان اخلاق کا تعلق ہمارے نفس سے ہو یا ہمارے دل سے ہو، یا ان اخلاق کا تعلق ہماری آنکھ اور کان سے ہو اور زبان سے ہو، ان اخلاقیات میں ان اخلاقیات کے مجموعے کو فقہ باطن بولا جاتا ہے۔ اور اسی فقہ باطن کا ڈیولپ شدہ نام تصوف ہے، جو قرآن حدیث میں اس کی اصل موجود ہے۔ قرآن حدیث ہی سے لیا ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کو تزکیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس سے پاک کر لیا؟ تمام قسم کی گندے اخلاق سے، گندی باتوں سے پاک کر لیا۔ فقہ باطن کی طرف اشارہ ہے، اور احادیث میں اس کو احسان بولا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، پوری حدیث طویل تو نہیں سنائے، بار بار سنی جا چکی ہے اہل علم کی جانب سے۔ اس میں 3 بنیادی سوالات تھے: ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اسلام کیا ہے کے جواب میں پیارے نبی نے فرمایا یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، حج ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ اسلام۔ ایمان کیا ہے کہ سوال کیا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم یقین کرو اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری ہونے پر وقت۔ تو ایمان کیا ہے کہ جواب میں پیارے نبی نے اعتقادیات کو بتایا۔ اور تیسرا سوال تھا احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی تیرا شعور اور استحضار اس درجے کا ہو کہ تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے عبادت کرتے وقت۔ اور اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تیرا شعور اور استحضار اس درجے اور اس لیول کا نہیں ہے، تو کم از کم یہ شعور تو آسانی سے بنایا جا سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کم از کم درجے کا شعور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس شعور کے ساتھ میں پوری عبادت کروں، یہ احسان ہے۔ احسان کے لغوی 2 معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں نیک کاموں کو اچھا کرنا، نیک کاموں کو بھی اچھا کرنا۔ قرآن مجید میں بہت سارے مفسرین محسنین کا ترجمہ صرف نیک کام کرنے والوں نے کیا ہے، لیکن بہت سارے اہل اللہ نے یہ صفت احسان کے معنی کو لیتے ہوئے فرمایا کہ نیک کاموں کو بھی صفات مطلوبہ کے ساتھ ادا کرنے والے، نیک کاموں کو بھی ڈھنگ سے ادا کرنے والے، شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، ان کے اصول ضابطوں کے ساتھ ادا کرنے والے۔ مثال کے طور پر پٹافٹ زٹازٹ وضو کر کے آیا، پھر زٹازٹ نماز پڑھ لیا، تیز تیز رکوع کر لیا، پٹافٹ سجدے کر لیا، نماز پڑھ لیا، پڑھ لیا، پڑھ لیا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ اطمینان سے ڈھنگ سے وضو کر کے آیا، تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے۔ پہلے آدمی کے وضو میں اس کے وضو میں فرق ہے، اس نے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا، اس بار وضو کا اہتمام کیا، میرے گناہ دھل جائیں اس شعور کے ساتھ، ندامت کے ساتھ وضو کیا۔ زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کے وضو سے۔ پھر آ کے نماز پڑھا اہتمام کے ساتھ، شعور کے ساتھ، قیام، رکوع، سجدے، قعدہ، اور اس میں بھی جو شعور اور اعتبارات کے درجے ہیں اس کی الگ تفصیل ہے، اس کا خیال رکھا، اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تو دوست اور عزیزو، یہ نماز ہے وہ جس نے اچھا نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، لیکن اس نیکی کے کام کو اس پہلے شخص نے اچھے انداز میں ادا نہیں کیا تھا، اچھے کام کو اچھے انداز میں ادا نہیں کیا تھا۔
اس دوسرے آدمی نے اچھے کام کو بہت اچھے انداز میں ادا کیا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو جتنے بھی دین کے کام ہیں، ان دین کے کاموں کو صفات مقبولیت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ صفت احسان کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا۔ پیارے نبی نے جواب دیا کہ بھائی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، علم غیب کی نفی ہو گئی وہاں پر۔ پوچھنے والے نے علامتیں پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتلا دی جو اللہ نے آپ کو بتلائی تھی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس حدیث پر بحث کرنا نہیں، اس حدیث کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے، لیکن ہم بنیادی تمہید جو بات باندھ رہے ہیں اس میں دراصل یہ حصہ آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے جانے کے بعد صحابہ کو پوچھا کہ ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ تو صحابہ گئے تو دیکھا کہ وہ صاحب غائب ہیں جو پوچھنے آئے تھے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، ایمان اور احسان ان تینوں کے مجموعے کو دین فرمایا اس حدیث مبارکہ میں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو ان تینوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اب اگر میں اسلام کے ایک عمل نماز پر محنت کر رہا ہوں، سمجھے آپ، اور یہ کہوں کہ میں دین کی محنت کر رہا ہوں، تو پورے دین کی محنت کہلائے گی یا جزو دین کی محنت کہلائے گی؟ جزو دین کی محنت کہلائے گی۔ تو جزو دین کی محنت کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے پورے دین کی محنت کا، تو کیسا دعویٰ؟ صحیح ہے نہیں دعویٰ نہیں۔ لیکن ہر آدمی پورے اجزاء دین پر بھی محنت نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو غرض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو جو اجزاء آسان کر دیے ہیں، مثلا ایمانیات کے بہت سارے اجزاء ہیں، اس میں ختم نبوت ایک جز ہے۔ اب یہ تنظیم والے ختم نبوت کے موضوع کو بنیاد بنا کر محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو اسی کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو اس پر محنت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم ہی پورے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اور یہی عقل مندی بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جن اجزاء کی محنت کو آسان بنا دیا ہے، اس محنت کو ہم کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور دین کے دیگر اجزاء پر بھی محنت کی یا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جذبات رہنا ہے، اور دوسرے اجزاء پر جو محنت کرنا ہے ان کی قدر کرنا ہے، ان کا احترام کر لینا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا ہے، ان کی تحقیر نہیں کرنا ہے، ان کی تذلیل نہیں کرنا ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے دوستو کہ جب ہمارے دین کا ایک اہم حصہ احسان ہوا نا، اسی احسان کو بعد میں اور قرآن میں جس کو تزکیہ بولا گیا، حدیث مبارکہ میں جس کو احسان بولا گیا، یہی علوم کا مجموعہ باضابطہ ڈیولپ ہو کر تصوف کا نام پڑا اس کا۔ اخلاقیات کی محنت کرنے والوں کا اسپیشلسٹ ایک طبقہ بن گیا جس کو اولیاء اللہ کہا جانے لگا، صوفیاء اعظام کہا جانے لگا۔ جیسے کہ قرآن اور حدیث میں علم قرآت بھی تھا، قرآن کیسا پڑھنا صحابہ کے دور میں تھا، پھر دھیرے دھیرے علم قرآت ڈیولپ ہوا، علم قرآت وجود میں آیا، علم تجوید وجود میں آیا۔ ارے کہاں سے وجود میں آ گیا بولے تو شروع سے چل رہا بھائی، لیکن الگ مستقل ایک فن کی حیثیت نہیں تھی اس کی، مشترکہ طور پر علوم منتقل ہو رہے تھے۔ تو فن تجوید پر محنت کر کے، فن تجوید ایک الگ ڈیولپ کر کے ماہرین نے، قراء نے اس کو ایک شکل دے دی، اور امت نے اس کو قبول کیا، تمام طبقات نے اس کو قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی الگ دین کی الگ بات نہیں تھی، دین ہی کی بات تھی، وہ صرف محنت ایک الگ مجموعے کے طور پر کی گئی۔ سمجھا؟ علم تفسیر ڈیولپ ہوا،
مفسرین اس کے اسپیشلسٹ مفسرین آئے، پوری امت نے قبول کیا علم تفسیر کو بھی مفسرین کو بھی۔ ارے یہ لوگ علم تفسیر کیا نیا نکالے رہے بھائی، نہیں بولے کوئی بھی، کہیں کو بولے تو علم تفسیر صحابہ کے دور سے تھا۔ پھر وہ لگا کیا کرے بولے تو وہ لگا صرف اس کو ایک الگ سے کتابی شکل دی اور اس کو ایک الگ علم کا نام دی، علم کی شکل بنائے، احادیث کی تفسیر پر مشتمل حدیثوں کو کلیکٹ کرے اور اس کے اسپیشلسٹ بنے بھی، بنائے بھی اپنے شاگردوں کو، تو علم تفسیر ڈیولپ ہوا، اس کے ماہر پائے گئے۔ علم حدیث ڈیولپ ہوا، علم حدیث وجود میں آیا، اس کے ماہرین محدثین کہلائے، اس کے اصول اور ضابطے مقرر ہوئے۔ امت نے ریجیکٹ کیا اس کو، سب نے سینے سے لگایا، بہت اچھی محنت ہوئی کہ صحابہ کرام سے جو دین منتقل ہوا اس میں سے احادیث کو کلیکٹ کر کے الگ جمع کیا گیا۔ تو ایسے ہی قرآن و حدیث کے علوم کو آسان کرنے کے لیے علم صرف وجود میں آیا، صرفی حضرات وجود میں آیا، اس کے اسپیشلسٹ۔ علم نحو وجود میں آیا، اس کے ماہرین نحوی حضرات وجود میں آئے۔ سب نے امت نے سب کو قبول کیا، کیونکہ یہ سب اسی میں سے تھے، اسی کے لیے تھے۔ ایسے ہی دوستو قرآن حدیث کا جو علم احسان ہے اور علم تزکیہ ہے، یہ ڈیولپ ہو کر تصوف کا نام لگ پڑا اس کا، اور اس کے ماہرین کو اولیاء کرام صوفیاء اعظام کہا جانے لگا، اور پوری امت نے اس کو قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام ہی کا ایک حصہ تھا، بلکہ ہمارے بڑوں کے کہنے کے مطابق تو یہ روح اسلام ہے۔ کیا ہے؟ روح اسلام، جان ہے۔ وہ کیسا بھائی؟ ایک مثال سنتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھا، اچھا وضو کر کے آیا، اچھی نماز پڑھا، عالم صاحب سے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب ایسا ایسا وضو کرا، ایسی ایسی نماز پڑھا، میری نماز ہوگی کیا؟ ہاں ہو گئی بابا تمہاری نماز۔ کئی کو بولے تو شرائط پورے پائے گئے۔ دوسرا سوال، ان کی نماز مقبول ہوئی کیا؟ ان کی نماز عالم صاحب بولتے نہیں معلوم، مفتی صاحب بولتے نہیں معلوم۔ اگر کسی اللہ والے سے پوچھا جائے کہ اس آدمی کی نماز قبول ہوئی گا تو وہ آدمی سے پوچھے گا کہ تیرا دل حاضر تھا نماز میں؟ وہ کہے گا کہ ہاں حاضر تھا، تو وہ بولے گا کہ بھی ہاں اللہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلبی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں حضور قلبی کی محنت کرنے کرانے والے یا اولیاء اعظام ہیں، صوفیاء اعظام ہیں، کہ آدمی کے اندر اتنی ایک سوئی پیدا کرنا اور اتنا شعور اور استحضار بخش دینا، اس کی اتنی پریکٹس کرانا کہ نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ بٹ کے دل موجود ہو، دھیان اللہ میں کی طرف ہو، عبادت کی طرف ہو، مارکیٹ میں بازار میں کھیل کود میں نہیں لگ رہا ہے، سمجھا، بیوی بچوں میں نہیں لگ رہا ہے۔ تو یہ محنت کرنے والے طبقہ اولیاء کرام و صوفیاء اعظام۔ تو ان حضرات کی مدد سے نماز کے اندر جو اخلاص ہے، روح ہے، جو عمل کی مقبولیت کے روح ہے اخلاص، اس عمل کی مقبولیت کے لیے ایک اہم جز ہے حضور قلبی، اور یہ حاصل ہو رہا ہے علم تصوف سے، علم احسان سے، علم سلوک سے۔ تو اس طریقے سے علم تصوف، علم سلوک، علم احسان، جو بھی نام لے اس کا، یہ علم آپ کو اس عمل میں جان پیدا کرنا سکھا رہا ہے، اخلاص سکھا رہا ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع سکھا رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا دھیان جمانا سکھا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو روح اسلام بھی بولا جاتا ہے۔ ظاہری عمل سے زیادہ اہمیت اس کی ہے۔ اور بھی بہت سارے انداز سے سمجھایا جاتا ہے مثالوں میں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے موضوع سے ہم کا مسئلہ ہمارے موضوع پر آنا ہے، اس لیے کہ اب تک کی بات تو تمہیدات کی قبیل سے ہوئی۔ اب دوستو اور عزیزو، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بھئی یہ علم تصوف اور سلوک، علم احسان جو بھی ہے، اس میں بھی بنیادی طور پر وہی چیز مطلوب ہے۔ کون سی چیز؟ اعتدال۔ وہی چیز مطلوب ہے، غلو سے پاک ہونا، غلو سے پاک ہونا۔ تو اب جس طریقے سے
دوسرے علوم میں یا دوسرے شعبوں میں خرابی اور بگاڑ اور گمراہی آئے گی اعتدال کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے، اور خرابی آئے گی غلو اور مبالغے کی وجہ سے، تو ایسے ہی علوم تصوف اور علوم احسان میں بھی خرابی اور بگاڑ اور گمراہی آئے گی حد اعتدال کو چھوڑنے پر، اور خرابی اور بگاڑ آئے گا اور گمراہی آئے گی غلو اور مبالغہ کرنے پر۔ تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو حد اعتدال میں رہنا ہے، علم تصوف اور علم سلوک کو بھی لینا ہے لیکن حد اعتدال میں رہنا ہے، علم تصوف کو لینا ہے لیکن غلو اور مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ علم تصوف میں ہم اعتدال کے ساتھ گزرتے ہوئے روح اسلام کو اپناتے رہیں گے اور ترقی کرتے رہیں گے۔ یہ بنیادی پوائنٹ بنا سکے ہمارا۔ افراط میں نہیں جانا ہے، تفریط میں نہیں جانا ہے، شریعت کی لگام لگائے رکھنا ہے سب کا، شریعت کی لگام لگائے رکھنا ہے۔ گھوڑے کو اگر اپن لگام نہیں لگائے تو ان جدھر بولے ادھر سر پر دوڑتے رہتا، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو۔ لیکن جب آپ گھوڑے کو لگام لگا لیتے ہیں اور کھینچتے ہیں تو پھر قابو میں آ جاتا ہے، ادھر بولے ادھر نہیں بھاگ سکتا ہوں۔ تو ایسے ہی علوم تصوف میں جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں افراط و تفریط سے بچنا ہے، غلو اور مبالغے سے بچنا ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے، تو شریعت کی لگام لگانا ضروری ہے۔ شریعت کے لگام کے بغیر دوستوں پھر وہی گمراہی کا راستہ کھل جائے گا، اور جب شریعت کی لگام لگاتے رہیں گے تو دوستوں انشاءاللہ ہم حد اعتدال میں رہیں گے۔ یہ تو بنیادی بات ہوئی، لیکن ہمیں ان اجزاء کی طرف بھی آنا ہے جن اجزاء میں ہم کو مثال دینا ہے کہ بھئی شریعت کا بلا مسئلہ ہے، تصوف کا بلا مسئلہ ہے، اس میں یہ اعتدال کی راہ تھی لیکن اس میں یہ افراط اور گمراہی آ گئی، یا یہ تفریط اور گمراہی آ گئی، تو ہم کو وہاں پر کیسے بچنا ہے۔ اور شریعت کی لگام کتنی ضروری ہے، قدیم زمانے کے علماء کا ایک مقولہ ہے، اس کو مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے اہل علم کو اختلاف ہے اس نسبت سے کہ یہ جملہ حضرت امام مالک کا نہیں، کسی اور بزرگ کا ہے۔ خیر، کسی اور بزرگ کا بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہے بڑے کام کا اور جان کا، اور اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور اس کو ملا علی قاری شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ جملہ ہم عربی میں بھی پڑھتے ہیں، اہل علم اس کا مزہ لیں گے انشاءاللہ، اور جو عربی نہیں جانتے ہیں ان کو بھی یقیناً فائدہ ہوگا جب اس کا ترجمہ کریں گے۔ چند دنوں سے کھانسی چل رہی ہے، اس لیے بیچ میں اگر کھانسی آ رہی ہے تو دوستوں جو ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کو معاف فرمائیں۔ تو جملہ ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق۔ کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے فقہ ظاہر کو حاصل کیا، جس نے شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ کو جانا، علم حاصل کیا، لیکن تصوف کا علم حاصل نہیں کیا، تو فرما رہے ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی درجے کا اور قسم کا فسق اور فجور پایا جائے گا۔ یعنی آپ علم ظاہر کے ماہر بن گئے، علم تصوف سے آپ کو مناسبت نہیں پیدا ہوئی، یعنی فقہ باطن کے جو احکامات ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے، اخلاص ہے، الہیت ہے، تضرع ہے، حضور قلبی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں آپ کو مناسبت پیدا نہیں ہوئی تو ایک قسم کا فسق ہے وہ میں ہو، ایک قسم کا فسق ہے وہ بھی۔ جب ابھی وضو کی نماز کی مثال دیا نا بھائی، اناپ شناپ وضو کر کے آیا، دڑپ دڑپ نماز پڑھ لیا، وہ بھی اس لائن کا فسق ہے، وہ ایسی کیسی نماز پڑھو، مطلوب اس نہیں ہے ویسی نماز۔ نماز چھوڑنے والا جیسا غلطی کرانا، یہ اناپ شناپ انداز سے نماز پڑھنے والا بھی غلطی کرا۔
مثال سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں، اگرچہ کہ نہیں پڑھنے والے کے مقابلے میں غنیمت ہے، نماز نہیں پڑھنے والے کے مقابلے میں جو علم غلم نماز پڑھا کے الٹی سیدھی تیز اس سے تو غنیمت ہے، لیکن مطلوب درجے کی نہیں ہونے سے ایک درجے کا فسق اس میں بھی آ گیا۔ فسق کہتے ہیں حکم سے نکلنے کو، فسق کہتے ہیں حکم سے نکلنے کو، حکم سے نکلا ہوں اس لیے کہ حکم ایسا نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں جس نے دین کا ظاہری علم حاصل کیا، تصوف حاصل نہیں کیا، تو اس نے بھی فسق کا کام کیا۔ دوسرا جملہ، جس نے علم تصوف حاصل کیا اور علم شریعت، علم ظاہر، علم فقہ حاصل نہیں کیا، علم تصوف حاصل کرا لیکن علم شریعت حاصل نہیں کرا، تو ان تو بھی خالی فسق کرا تھا، ان اس سے آگے کی چیز پر مارے فقط تزندقہ، اس نے زندیقیت کا کام کیا۔ اور زندیقیت کہتے ہیں دین میں انحراف کرنے کو، زندیقیت کہتے ہیں دین میں چینجز لا لینا، بدل دینا، دین ہی بدل دینا۔ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ صوفی یا وہ شیخ، وہ مرشد، سمجھو حیدرآبادی زبان میں حقیقی لفظ مرشد ہے وہ، جس کو علم شریعت نہیں آتا، سمجھو علم ظاہر نہیں آتا، اس کو علم شریعت نہیں آتا، خالی شیخ بنا ہوا ہے، تو فرما رہے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ زندیق بھی ہو جا سکتا ہے۔ جو ظاہری علم حاصل کرا، تصوف کا علم حاصل نہیں کرا، اس کو خالی فاسق بنا بول رہے ہیں، فسق کا کام کرا بول رہے ہیں۔ لیکن جو صوفی بنا اور علم شریعت حاصل نہیں کرا، اس کو تو زندیق کا کام کرا بول رہے ہیں۔ یہ خطرناک بات بول رہے ہیں۔ اب آخری تیسرا جملہ جو ہے وہ دیکھیے کہ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، جس نے ان دونوں کو جمع کیا اس نے علم حقیقی حاصل کیا، اس نے تحقیقی کام کیا، اس نے پکا کام کیا۔ یعنی علم شریعت کو بھی جانا، علم شریعت کو بھی سمجھا، علم شریعت پر بھی عمل کیا، اور ساتھ ساتھ فقہ باطن کے جو تقاضے تھے، علم احسان اور علم سلوک کے جو صفات تھے، جو کوالٹیز تھے، جو صفات مقبولیت اپنے اندر اس عمل میں لانا تھا، اس پر محنت کرا، تو اس نے تحقیقی کام کیا اور پکا کام کیا۔ اس نے تو اپنے کو بھی وہی چیز کرنا ہے تو اپنا کام پکا ہوتا، پورا ہوتا۔ خالی مولوی بنے بھی تو نہیں چلتا، خالی صوفی بنے بھی تو نہیں چلتا۔ موٹے الفاظ میں تو مولوی پلس صوفی بننا ہے۔ علم شریعت میں مہارت اور مناسبت کے لیے علماء سے رابطہ رکھنا، ہر مسئلہ پوچھ کے عمل کرنا ہے، اور اپنے اندر صفات حمیدہ آ جائیں اور ہمارے اندر سے صفات رذیلہ نکل جائیں، اس کے لیے اولیاء اللہ میں سے کسی ولی سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو اس لین کا بھی ماہر بنانے کی کوششیں کرنا، تو دونوں چیزیں جمع ہو جاتے ہیں، دونوں چیزیں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ معمولی درجے کے بزرگوں کا قول نہیں ہے، یہ دوسری صدی کے بزرگوں کے اقوال میں سے ہے، خیر القرون کے زمانے کے بزرگوں کے اقوال میں سے یہ جو جملے سنائے گئے ہیں۔ تو دوست اور عزیز، اس بنیادی بات کی بات آپ آگے آئیے کہ تصوف کے امور میں ایک امر ہے کہ محبت شدید درجے کی ہو، اللہ سے بھی، رسول سے بھی، اپنے شہر سے بھی۔ امور تصوف میں سے سب ایک امر ہے۔ قرآن میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان جو ہیں اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور شدید محبت کو اردو میں عشق بولتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اپنی جان سے زیادہ، اس کی بیوی بچوں سے زیادہ، اس کے اہل اولاد سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ میں محبوب ہو گیا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کی محبت بھی آنا ہے، رسول کی محبت بھی آنا ہے۔
ان دونوں کی محبت کو پانے کے لیے واسطے اور وسیلے کے طور پر شیخ اور مرشد بیچ میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی عقیدت اور محبت ہو، تبھی فیض پورا پہنچتا ہے، فیض منتقل ہوتا ہے۔ آپ کو استاد سے محبت نہیں ہے تو استاد سے کیا سیکھیں گے، آپ کیا کسب کریں گے؟ اور یہ کالج اور یونیورسٹی کے علم کے جیسا نہیں ہے، آیا اور لیکچر دیا، کچھ نوٹس لکھا دیا، چلے گیا، ایسا نہیں۔ اس علم کا تعلق باطن سے ہے، اس علم کا تعلق باطنی فیوزات سے ہے، اس علم کا تعلق قلبی تعلقات سے ہے، اور قلبی تعلقات سے فیض منتقل اس وقت ہوتا ہے جب مناسبت اچھی اور محبت ہو، تو شیخ سے بھی محبت ہونا ہے۔ کیسی؟ جیسے صحابہ کو پیارے نبی سے تھی، تو پیارے نبی کے واسطے سے صحابہ اللہ کی محبت میں آگے آئے، تو ویسے ہی بعد والے لوگ صحابہ کی محبت کے واسطے سے پیارے نبی کی محبت میں آئے، پھر پیارے نبی کی محبت کے واسطے سے اللہ کی محبت میں آئے۔ اسی کو بولا جاتا ہے فنا فی الشیخ ہونا، فنا فی الرسول ہونا، فنا فی اللہ ہونا۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ تصوف کے اصطلاحات ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، یہ محبت، تعلق، انسیت، قلبی لگاؤ جس کو بولتے ہیں، اپنائیت، یہ فیض کو بڑھاتی ہے، فیض کو منتقل کرتی ہے۔ یہ مذہبیات میں اس کا تصور ہے اور اس کی حقیقت ہے، اس لیے کہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں، نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ نسبتوں کی کئی قسمیں ہیں اور وہ منتقل ہوتی ہیں۔ اب اس مسئلے میں بھی، یعنی محبت میں، تعلق میں، انس میں، اس محبت اور تعلق میں بھی دوستو اور عزیزو، اعتدال مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے بھائی؟ اعتدال مطلوب ہے، اس لیے کہ وہ تو بنیادی پوائنٹ ہے۔ اعتدال کا ہونا بنیادی پوائنٹ ہے، پورے دین کے لیے، پوری شریعت کے لیے، فقہ ظاہر کے لیے بھی، فقہ باطن کے لیے بھی اعتدال بنیادی شرط ہے۔ تو اب اس محبت شیخ کے لیے بھی آپ کو اعتدال ضروری ہے۔ اب اس اعتدال کے دامن اگر چھوڑیں گے تو پھر وہاں سے گمراہیاں شروع ہو جائیں۔ تو دوستو اور عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہی کا شکار ہوئی، کئی کو گمراہی کا شکار ہوئی، اور وہ لوگوں کو ظالم کیوں بولا گیا؟ اور سورہ فاتحہ میں دعا سکھلائی گئی کہ اللہ گمراہ لوگوں کے راستے میں ہمارے کو نہ کوئی چلا ہو، تو وہ لگا اسی مرض میں مبتلا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو اور مبالغے میں مبتلا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے دوسرا رنگ دیا، وہ کیا رنگ دیا کہ بھئی ایسے کام اور ایسے باتاں تو اللہ تو دوستو اور عزیزو، بات چل رہی تھی کہ محبت میں بھی ہم کو حد اعتدال میں رہنا ہے، اعتدال کے دامن نہیں چھوڑنا ہے، شریعت کے حدود میں رہنا ہے، شریعت کی لگام لگا کے رکھنا ہے محبت کے موضوع کو، اس میں ہم حد اعتدال سے نکلیں گے تب بھی گمراہی کا شکار ہوں گے۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو اور مبالغہ کرتے ہوئے ان کے معجزات کو الوہیت کا رنگ دے کر ان کو ابن اللہ بنا لیے، یا تین خداؤں میں سے ایک خدا بنائے، تو گمراہی کے شکار ہو گئے۔ تو اگر یہ امت بھی اگر نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی غلو اور مبالغہ کرے گی، حد اعتدال سے نکل جائے گی، افراط یا تفریط کا شکار ہوگی، تب بھی گمراہی کا شکار ہوگی۔ اس سے بچنا ہے اور شریعت کی لگام لگا کے رکھنا ہے۔ نبی کے معجزات کی بنیاد پر نبی کو خدائی کا درجہ نہیں دے سکتے، یہ پوائنٹ ہے۔
کیسا بچنا ہے اس گمراہی سے بولے تو نبی کو خدائی کا درجہ نہیں دینا ہے. تو مسلمانوں میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو معجزات کی شان پر باقی نہ رکھتے ہوئے الوہیت کی بنیاد پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں بولے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی کا تصور قائم کرنے لگے اور پھر وہ چیزیں وجود میں آئیں. وہی جو تھا عرش بری پر محمد بن کے آیا فرش زمین پر. گویا ایک ہی ذات بنا دی. کیا کرے بھائی؟ ایک ہی ذات بنا دی. محمد اور احمد میں صرف مین کا پردہ ہے ورنہ دونوں ایک ہی ہیں. بشریت کا لبادہ پہن کر آئے. ایسے الفاظ ہیں. باطل اور گمراہ فرقوں کے یہ الفاظ ہیں. کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیتوں کا انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو خدائی طاقتوں کا رنگ دیا. معجزات یقیناً اللہ کی قدرت اور فعل سے ہوتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر وہ نبی اور رسول خدا نہیں بن جاتا یا نبی اور رسول کے اندر الوہیت نہیں آ جاتی. یہ فرق کرنا ہے اپنے کو. تو عیسائیت جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرے ویسے ہی اگر یہ امت پیارے نبی کے ساتھ کرے گی تو وہی گمراہی کا شکار ہوگی. تو تصوف میں بطور خاص عقیدت اور محبت ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اس کے بغیر فیض جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں. اور حقیقت بھی ہے وہ. محبت سے اعمال ادا ہوتے ہیں تو اعمال صحیح ہوتے ہیں. روح ہے سمجھو محبت سے ادا ہونا اعمال کا. اللہ کی محبت رسول کی محبت ہوا. لیکن اس میں بھی ہم کو شریعت کی لگام لگا کے رکھنا ہے اور حد اعتدال میں رہنا ہے. بنیادی تصور غور سے سنیے. تصور کا ایک پوائنٹ ہے دو ذات ایک وجود. جو ساتھی تصور سے مناسبت رکھتے ہیں یہ اصطلاحات تصور سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو میری اصطلاح سمجھ میں آئے گی. خالق اور مخلوق میں دو ذات کا تصور ہے ایک وجود کا تصور ہے اور ہمارے علماء مانتے ہیں اس کو. اگر محبت میں غلو اور مبالغہ کر کے دو ذات کے بجائے ایک ہی ذات بنا دیں گے تو یہ قلب موضوع لازم آئے گا. ہم نے بدل دیا حقیقت کو بدل دیا. ایک اللہ کی ذات ہے غیر اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ولم یکن معه شیء. اللہ کی ذات عالی تھی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی تو بس اللہ کی ذات کی ایک ذات ہوگی اللہ کی. پھر جیسے جیسے اللہ عز و جل نے مخلوقات کو بنایا تو ان کی ذوات وجود میں آئی تو یہ پوروں کو ملا کے مخلوقات کی ذات بولتے. تو دو ذاتیں ہوگی نا بھائی. ایک اللہ کی ذات ایک غیر اللہ کی ذات. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. پارے 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی سے کہلوا رہے ہیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے جاہلو اللہ کے علاوہ کی پوجا کرنے کو بول رہے میرے کو. تو وہاں پر ایک اللہ ہو گیا ایک غیر اللہ ہو گیا. افغیر اللہ مضاف مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ میں مغایرت رہتی تو اللہ کی ذات الگ ہو گئی غیر اللہ کی ذات الگ ہو گئی. اب یہ محبت میں غلو کرنے کے نتیجے میں ایک ہی ذات جیسا تصور آنے لگتا ہے اور یہی ہمارے گمراہ بھائی فرقوں نے کیا ہے. تصوف کے نام پر گمراہ فرقوں نے کیا ہے. اس سے بچنا ہے دوست. یہ تحقیقی باتیں ہیں. یہ قرآن حدیث کی روشنی میں پرفیکٹ دلائل کی روشنی میں سنا رہے ہیں ہم آپ کو. بیانات شناپ ان کے قصے نہیں سنا رہے. تفصیلی دلائل نہ تو اب شخصی طور پر ملاقات فرمائیے. اس لیے کہ اللہ کی ذات الگ ہے. اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آئے یہ اسلامی تصور نہیں ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منشے کے مطابق پورا اترے اور اللہ کے منشے کے مطابق دین نافذ کریں ان کے مرضیات کو عمل کر کے بتلائیں یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ ہی محمد بن کے اترے یہ ہندوانہ فلسفہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہندوانہ فلسفہ. ہندوازم میں ہے یہ بات کہ حلول اور اوتار کا جو تصور ہے نا یہ ہندوانہ فلسفہ ہے کہ اللہ اتر کے آتے ہیں.
یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اور دو ذات الگ الگ ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو ایسے ہی دوستو محبت رسول میں بھی مبالغے سے بچنا ہے، ورنہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ بنا دیں گے سب سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں بھی غلو سے بچنا ہے، ورنہ پھر کون سا فرقہ وجود میں آ جائے گا آپ کے پڑوس میں چیزوں۔ حضرت علی کی محبت میں غلو کریں گے تو شیعہ اور روافض وجود میں آ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریفہ ہے، پیارے نبی کو اللہ نے بتلایا، اس کی بنیاد پر پیارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی کہ علی تمہارے بارے میں دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے، دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو تمہاری محبت میں غلو کریں گے وہ گمراہ ہوں گے اور ہلاک ہوں گے، اور ایک وہ جو تمہاری دشمنی اور عداوت کر کے ہلاک ہوں گے۔ تو حضرت علی کے زمانے میں خوارج جو آپ کی بیعت سے نکل گئے اور آپ کی اطاعت سے نکل گئے، وہ آپ کے دشمن بن کے ہلاکت کا شکار ہوئے، اور ایک وہ طبقہ ہو گیا جو حضرت علی کی محبت میں غلو اور مبالغہ کر کے ہلاک و بربادی کا شکار ہو گیا۔ تو پیارے رسول کی محبت میں بھی غلو اور مبالغے سے بچنا ہے اور شریعت کی لگام لگانا ہے۔ حضرت علی کی محبت میں بھی غلو اور مبالغے سے بچنا ہے اور شریعت کی لگام لگانا ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دینا ہے۔ انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام اور مرتبہ دینا ہے، لیکن ان کو ان کے مقام سے بلند نہیں کرنا ہے۔ شیخ کی محبت میں بھی غلو اور مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر پہلے ایک تصور آیا تھا، ایک اصطلاح ہے کہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا فی الشیخ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں فنا فی الشیخ ہو کر شیخ کے جیسا میں بھی اللہ اس کے رسول کا پورا مطیع ہو جاؤں، اسلام کی پریکٹس کروں۔ یہ ہے فنا فی الشیخ کا مطلب۔ فنا فی الشیخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ ہی کو خدا بنا دو، شیخ ہی کو خدا بنا دو۔ اور یہ تصوف کے لائن کے تصوف کے نام سے باقی فرقوں میں پایا جاتا ہے، باضابطہ شیخ کو اللہ کا نائب بنا دیا جاتا ہے۔ شیخ کی صورت میں مجھے اللہ دستا ہے، دہقانی اشعار بھی ہیں، مجھ پہ یہ راز کھل گیا، بندہ بھی تم خدا بھی تم۔ یہ قوالیوں کے اشعار ہے، کبھی کبھی کانوں میں پڑھتے رہتے۔ کیا بول رہا بھائی شیخ کو؟ بندہ بھی تم خدا بھی تم بول رہا۔ ایک ذات ہو گئی نا بھائی، حالانکہ دو ذاتیں الگ الگ ہیں۔ تو اس طریقے سے گمراہی کے شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلو اور مبالغہ محبت میں پایا جا رہا ہے، اور فرق امتیاز نہیں کر رہے ہیں، تمیز نہیں کر رہے ہیں، فرق مراتب قائم نہیں کر رہے ہیں۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو مراتب کا فرق نہیں کرے گا کہ کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کا کیا حق ہے، اور کس کی کتنی لیول ہے اور کس کی کتنی باؤنڈری ہے، اس کی فرق نہیں کرے گا تو زندیق ہو جائے گا۔ یہ مشہور قول ہے بزرگوں کا۔ سب کو جا کے اللہ میں سے ملا دے تو کیسا لگے گی؟ دوست اور عزیزو، تصور شیخ بھی ایک اصطلاح ہے۔ تصوف میں شیخ کا تصور دیتے ہیں کہ ذکر کے دوران تصور شیخ قائم کرو بول کے، لیکن اس کا بھی ایک حد اعتدال ہے اور اس کا بھی ایک افراط والا پہلو ہے۔ اعتدال والا پہلو یہ ہے کہ ایک سوئی کے واسطے بھائی میں ذکر کرنے بیٹھتے ہی مارکیٹ میں ذہن جا رہا، کھیل میں ذہن جا رہا، بیوی بچوں میں ذہن جا رہا، بولے تو ارے میاں کیا کر رہے، کیا مسخرہ بند کر رہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے نا، میرا تصور قائم کرو، میرے ڈر سے تمہیں توجہ فوکس کرو، ایک طرف بول کے بولتے ذکر کے وقت میرا تصور کرو۔ شیخ بولتا توجہ کے لیے، ایک سوئی کے لیے، فوکسنگ کے لیے شیخ کا تصور دیتے۔ نمبر 2 محبت پیدا ہونا بول کے دیتے۔ نمبر 3 میرے شیخ کے جیسا میں بھی اللہ اس کے رسول کے عاشق بن جاؤں، یہ تصور دینے کے لیے تصور شیخ دیتے۔ فوکسنگ کے لیے، اطاعت کے نمونے کے طور پر، محبت کی مثال کے طور پر۔ اس سے آگے نہیں جانا ہے، شیخ کچھ خدا نہیں بنا لینا ہے۔
اب یہ تصور شیخ میں غلو اور مبالغہ کر کے آپ یقین کریں گے موجودہ زمانے میں ایسے باطل فرقے تصوف کے نام میں پائے جاتے ہیں جو شیخ کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سلام اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی نماز سے پہلے شیخ کا بھی تصور قائم کرتے ہیں. میں جیسے انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات اللہ کی طرف رخ کرا بول رہے نا میں شیخ کی طرف بھی رخ کرا بول رہے ہیں. سلام کی پھر بعد یا حق یا وارث اور یہاں یہیں تک نہیں اور وہ تو جملہ سنے ہوں گے اب لا الہ الا ریاض لا الہ یہاں تک بھی ہو جاتا. حالانکہ ظاہری طور پر کیا تھا چند دہوں پہلے کا ایک شخص ہے بھائی وہ بھی غیر معقول شخص ہے اس کو اتنا بڑا شیخ بنا لیے کہ اس کو اللہ کی جگہ پہ بٹھا دی اللہ کی جگہ پہ الا ریاض. تو یہ تصور شیخ اور محبت شیخ کے حلول کے نتیجے ہیں. تو کیا کرنا بھائی علم صحیح کی روشنی میں شریعت کی لگام لگانا ہے ان سب باتوں کو. تصوف کی اصطلاحات میں بھی شریعت کا لگام شریعت کی لگام لگانا ہے. یہاں تک کہ تعظیم میں بھی غلو اور مبالغہ نہیں کرنا ہے. شیخ آ گیا تو ادب سے کھڑے ہو سکتے ہیں. شیخ آ گیا تو شیخ کا ہاتھ چوم سکتے ہیں. علماء یہاں تک اجازت دیتے ہیں. لیکن بعض لوگ اور آگے جاتے ہیں تو شیخ کے لیے جھک جاتے ہیں شیخ کے لیے ہاتھ بن کے جھک جاتے ہیں. تو بعض فقہاء نے اور مفتیوں نے لکھا ہے کہ یہ تعظیم میں شرک ہے. شرک کی تعظیم میں آتا ہے اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ رکوع کی مشابہت ہوگی. اس کی مشابہت ہوگی رکوع کی مشابہت. شرک کی 4 قسمیں ہیں مفسرین اور محدثین کے نزدیک. شرک ذات، شرک صفات، شرک العبادت، شرک الاستعانہ. اسی سے ملتی جلتی اصطلاحات صوفیہ کے پاس بھی ہیں. شرک ذات، شرک صفات، شرک الافعال، شرک الاعضاء. ایسے ہی بعض علماء نے ایک شرک فی المحبت بھی بتایا ہے کہ اللہ کی محبت جیسی محبت کسی اور کی بھی ہے یا اللہ کے رسول کی محبت جیسی کسی اور کی بھی محبت ہے وہ شرک فی المحبت کی شکل بن جاتی ہے. خیر وہ ایک الگ موضوع. میں جو سنانا چاہ رہا تھا کہ شرک فی العبادت کی جو قسم ہے کہ عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ طریقے صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. گمراہی یہاں سے بھی آتی ہے. مثال کے طور پر عبادت کا ایک حصہ نماز ہے اور نماز کا ایک حصہ رکوع ہے تو آپ شیخ کے لیے رکوع کی جیسا جھک رہے ہیں تو یہ شرک فی العبادت بن جائے گا. اسی لیے تعظیماً ویسا جھکنا جیسے ہم رکوع میں تقریباً اس لیے کہ رکوع کے معنی انحناء کیا ہے جسٹ جھک جانا. آپ پورا رکوع کے جیسا ہو یا تھوڑا رکوع کے جیسا ممنوع ہے. کھڑے ہونے کی اجازت ہے ہاتھ چومنے کی اجازت ہے. جھکنا اور ہاتھ باندھ لینا جیسے ہم نماز میں باندھتے ہیں ممنوع ہے احتیاط کے خلاف. ایسے ہی دوستو اور عزیزو سجدہ تو عبادت کا ایک اہم رکن ہے. تو شیخ کو سجدہ نہیں کر سکتے لیکن گمراہ فرقوں میں شیخ کا بھی سجدہ ہے شیخ کی قبر کا بھی سجدہ ہے اور نام دیتے ہیں اس کا یہ سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں ہے. وہ صاحب سجدہ عبادت حرام ہے سجدہ عبادت شرک ہوتا ہے سجدہ عبادت نہیں ہے سجدہ عشق ہے سجدہ تعظیمی ہے بولتے. تو ارے بھائی شریعت محمدیہ زندہ ہے مر گئی. قرآن حدیث موجود ہے مٹ گئے. قرآن حدیث زندہ ہے قرآن حدیث موجود ہے شریعت محمدیہ زندہ ہے. تو اسی شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. سجدے عبادت کی بات نہیں کر رہے ہیں سجدے تعظیمی کے حرام ہونے کی بات کر رہے ہیں. پیارے نبی سے صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی میں فلاں قبیلے میں سے آیا ہوں فلاں قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. تو وہ صحابی پیارے نبی سے سجدہ عبادت کی اجازت مانگ رہے تھے سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگ رہے تھے. پیارے نبی نے اجازت دی
نہیں دی، اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اور خود احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام لکھے ہیں، سجدہ تعظیمی کو بھی حرام لکھے، اور انہی کے نام کے لینے والے یا انہی جیسی شاخوں سے مربوط لوگ جو ہے نا، شیخ کو بھی سجدہ، شیخ کی قبر کو بھی سجدہ۔ تو یہ بھی غلو کی بنیاد پر ہے، حد اعتدال کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہے۔ تو غرض دوست اور عزیزو، کن کن زاویوں سے اور کن کن پیراہوں سے تصوف میں گمراہیوں کے راستے کھلے اور راستے آئے، یہ بہت بڑا موضوع ہے دوستو۔ اتفاق سے ساتھی جلدی جڑے بھی نہیں، بات دیر سے شروع ہوئی، اور پھر جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا کہ انشاءاللہ ہمیں 8:15 تک بات ختم کرنا ہے، تو 5-7 منٹ باقی ہیں، کچھ ضروری اشارے کرتے ہیں ہم۔ اسلامی تصوف جو کہ پسندیدہ تھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اعظام کا، جو حقیقی تصوف تھا دوستو، اس تصوف میں گمراہیوں کے راستے آئے ہیں غیر اسلامی نقطہ نظر اور نقطہ نظر سے، دوسرے مذاہب سے آئے ہیں، دوسرے مذاہب سے آئے ہیں۔ یعنی گویا یہ سمجھیے کہ اسلامی تصوف اور تزکیے میں غیر اسلامی بعض مجاہدات کا اور بعض عبادتوں کا رنگ آیا شامل ہوئے۔ بلکہ آپ کو یقیناً جانکاری ہوگی کہ موجودہ زمانے میں یورپ میں، امریکہ میں، اور یقیناً غالباً یہاں پر بھی ایک صوفیزم نام کا ایک فاؤنڈیشن چلتا ہے، صوفیزم فاؤنڈیشن، جانتے ہوں گے۔ تو امریکہ میں جو صوفیزم فاؤنڈیشن ہے دوستو، میں 2000 کے بعد کے دہے کی بات کر رہا ہوں، میں 2006 کے اندر کی بات کر رہا ہوں، جب میں وہاں پر تھا۔ وہاں پر صوفیزم کا جو فاؤنڈیشن تھا، اس کا صدر جو ہے سکھ تھا۔ اس کا صدر کون تھا بھائی؟ تو اس صوفیزم میں مسلمان، سکھاں، بدھسٹان، عیسائیاں، یہودیاں، سب یعنی ہر ایک کے پاس کی اخلاقیات کی جو تعلیم ہے، اس کی بیس پر تم یہاں ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہو۔ کوئی ایک مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ مستشرقین کا نظریہ، خالص اسلام میں حق چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ حق سب کے ساتھ ہے۔ وحدت ادیان جیسا تصور، اکبر کے دین الہی جیسا تصور، اور یہی تصور بعض باطل فرقوں میں پایا جاتا ہے ہمارے ملک کے بھی۔ ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کرام کیا کرے، بہت سارے غیر مسلموں کو بھی اپنی خانقاہ میں آنے دیے، ذکر میں بیٹھنے دیے، نعت خوانی میں بیٹھنے دیے، اس نیت سے کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں سے قریب رہ کے دین سمجھ میں آئے گا، کلمہ پڑھ لکھا ہو، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے۔ تو اس کو یہ لوگوں نے نظیر بنا لیا، فلاں بزرگ کے خانقاہ میں وہ غیر مسلمہ بھی آ کے بیٹھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ ہمارے شیخ کی نظر میں وہ مذہب بھی صحیح تھا، اس کے واسطے تو اس کے آدمی کو آ کے بیٹھنے دیتے تھے۔ تو یہاں سے غلط فہمی کا شکار ہوئی، شیطان نے یہاں ٹانگ اڑائی، یہاں اڑک ماری، اور یوں کہا کہ وہ بھی حق ہے، وہ بھی دین حق اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے دوست۔ تو یہودیت میں جو رہبانیت تھی، عیسائیت میں جو رہبانیت تھی، ہندوازم میں جو یوگزم اور جو جوگیزم ہے، اس کی بعض باتیں، رہبانیت کی بعض باتیں، یہ وہ مختلف مستشرقین کے بعد جن کا کوئی خاص مذہب نہیں رہتا، لیکن اخلاق میں تہذیب کو لے کے آ کر، تہذیب اخلاق ان کے پاس ایک فلسفہ ہے کہ آپ عزت و شرف کے کسی مقام کو پہنچ سکتے ہیں اپنے اخلاق درست کر کے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بولتے ہوگا، ان کو مستشرقین بولتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کی کچھ باتیں اس کو مل ملا کے جو ہے وہ اسلام، وہ صوفیزم فاؤنڈیشن ہے، وہ موجودہ زمانے کا دین الہی سمجھا، موجودہ زمانے کا وحدت ادیان، جو کسی زمانے میں اکبر بادشاہ نے
اس کو ڈیولپ کیا تھا اس کے ہندو پنڈت دوستوں کے کھٹکا دینے کی وجہ سے، اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو محنت کر کے سدھارا، شہر شہر گاؤں گاؤں پھر پھر کے بادشاہ کے نظریے کی مخالفت کرے، جان کی پرواہ کرے بغیر۔ یہاں تک کہ بادشاہ بھی مر گیا، اس کا بیٹا بھی آیا، انہی نظریات پر آیا، اور درباری لوگوں نے یوں کہا کہ آپ کے پاس آئے تو بادشاہ بھی قابل تعظیم ہے، جھک کے آنا۔ تو حضرت کو بھی بلایا گیا دربار میں، تو حضرت نے کس شان سے گئے؟ پیرم پہلے داخل کرے دروازے میں، جھک کے جانے کے بجائے دروازے میں کیا کرے؟ پیرم پہلے داخل کرے، پیرم پہلے داخل کر کے اندر گئے، اندر جا کے سمجھا اس کو دی توحید اور فرمایا کہ اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان لوگوں نے ٹائٹل بہت اچھا بنایا تھا کہ منزل ہے پیچھے سب کے راستے طرح الگ الگ ہے، جدا جدا ہیں بولتے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ فکس کر دیا ہے اب اسلام کی شکل میں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر، ان کے راستے پر چلے بغیر اللہ کی رضا نہیں مل سکتی، جنت نہیں مل سکتی۔ وہ باطل نظریہ، باطل تصور ہے۔ اسلام نے آ کر سب کو ایکسپائر کر دیا ہے، اسلام ناسخ ہے، سب منسوخ ہے۔ یہ حضرت نے سمجھایا، اور پھر حضرت کے بیٹوں میں انقلاب آیا، اکبر بادشاہ کے بیٹوں میں انقلاب آیا، اور پھر سدھار آیا، اور یہ فتنہ دبا تھوڑا، لیکن اس کو جرسو میں آج تک بھی غیروں میں پائے جاتے ہیں، اپنوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور بطور خاص تصوف کے نام پر چلنے والے باطل فرقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ تصورات ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ ریاضتوں میں غلو اور مبالغہ، بھاری بھاری مجاہدے اور ریاضتیں، وحدت الوجود کی غلط تشریح، وحدت الوجود ایک اصطلاح ہے، اس کی غلط تشریح بھی تصوف میں گمراہی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اور وحدت الوجود کی تشریح میں جہاں تصوف کے باطل فرقے گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، یہ ہمارے اہل حدیث اور سلفی بھائی بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو غرض اس کا بھی انکار کر دیا۔ غرض دوست اور عزیزوں، چند اشارے دے رہا ہوں ٹائٹل کے طور پر کہ بھئی جہالت کی بنیاد پر گمراہیاں آتی ہیں۔ نمبر 1 تو معلوم یہ ہوا کہ جہالت کو دور کرنے کے لیے علم صحیح کی روشنی ہونا۔ نمبر 2 ادھوری معلومات، اب جیسے ابھی لفظ آیا وحدت الوجود کا، ادھوری تھوڑی تھوڑی معلومات رہتی اس کے بارے میں، اس کے بعد جیسا سمجھ میں آیا، ارے وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے شاید رہے، بول کے ارے یہ تو بات بہت غلط ہو گئی، بول کے ان لوگ بھی گمراہ ہو گئے، یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ وہ لوگ تو یعنی اہل حدیث اور سلفی بھائی بھی گمراہی کے شکار ہوئے، وحدت الوجود کو غلط سمجھ کر۔ یہ باطل تصوف کے فرقے بھی گمراہ ہو گئے، ان لوگوں نے تو شیخ کو خدا بنا ڈالا، ہر انسان کو خدا بنا ڈالا۔ تو ادھوری معلومات بھی ہماری گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی اصطلاح کے غلط فہمی اور غلط تشریحات، بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کے کلام کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اس کی غلط تشریح کا شکار ہوتے ہیں، یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے۔ مثال کے طور پر سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ نماز میں صرف ہمت کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانا یہ نماز کو توڑ سکتا ہے۔ تو یہ خالص اصطلاحی لفظ تھا یہ، اور اس کو صوفیاء کے اصطلاح کے مقام سے سمجھنے کا تھا۔ تو ان صوفیاء کے کلام کو ان کی لیول میں جا کر، ان کی اصطلاح میں، ان کے ٹرمز میں اس کو سمجھ کے اس کو سمجھنا تھا بھائی۔ تو ان کے اصطلاحات میں اس کو نہیں سمجھ کے اپنی الٹی سمجھ میں جا کے جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہو کے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیے، یہ وہ گستاخی کے الزامات لگا دیے، حالانکہ انہوں جس مقام سے بات کر رہے تھے اور جن ٹرمز میں بات کر رہے ہیں وہ سمجھے کہ نالائق۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کو لیکچر دے رہا ہے
اور انہوں نے اپنی ڈاکٹری اصطلاحات میں سے، ڈاکٹری ٹرمز میں سے کوئی ٹرم یوز کر کے کچھ بول رہا سمجھو، لیکن وہ آپ کو پوری سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کچھ بھی بول دیتے کیا اس کے بارے میں؟ تو ویسی یہ بھی ہوا تصوف میں سر پہ ہمت ایک خاص اصطلاح ہے کہ خیال کو اتنا گہرا جمانا کہ جس کا ہم تصور قائم کر رہے ہیں وہ مجسم شکل میں سامنے آئے گے جیسا ہونا، اتنا اسٹرانگ تصور قائم کرنا کہ گویا وہ محبوب سامنے نظر آ رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نہیں نماز اللہ کے بجائے رسول کی ہو جائے گی. تو وہ فرما رہے ہیں حضرت اسماعیل شہید تصوف کی خاص اصطلاح کے مقام سے بتا رہے ہیں وہ بات. تو یہ نالائق نہ سمجھے کہ نہیں، اس کو انہیں سمجھ کے پیارے نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی کرتے بول کے گستاخی کا نام دے دیا ہوگا. حضرت ایک الگ ہی بات کر رہے ہیں علم معیار کی، اور یہ نالائق اس معیار کو سمجھے ہی نہیں، اس اصطلاح کو بھی نہیں سمجھے کہ بھئی صرف ہمت تصوف کی خاص اصطلاح ہے جو صوفیہ سمجھتے ہیں کہ خیال کو اتنا اسٹرانگ قائم کرنا، اتنا جمانا کہ جس شخص کا تصور قائم کر رہے ہیں وہ مجسم نظر آ رہا ہو. ایسا سر پہ ہمت نہیں کرنا بلکہ بولے. تو بزرگوں کے کلام کی غلط تشریحات یا غلط فہمی کا شکار ہونا یہ بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. بزرگوں کے شطحیات کو قابل استدلال بنا لینا. دو اصطلاحات تصوف کے، حالت سکر، حالت سہو. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. تو حالت سکر میں آدمی ایک مخصوص حال کے غلبے میں ہوتا ہے. اس مخصوص حال کے غلبے میں انہوں کچھ بولے سمجھو تو انہوں خود اس وقت شریعت کے مکلف نہیں رہتے، اس لیے کہ ان پر ایک خاص حال طاری ہے. تو اب سننے والا ہمارے شیخ ایسا بولے بول کے اس کو پکڑ لیا تھا، اس کو پکڑ لے کے اس سے غلط استدلالات کر رہا. تو یہ ہے ادھوری بات اور غلط استدلالات. اس لیے کہ فتویٰ یہ ہے، اور محققین صوفیہ کا فتویٰ یہ ہے مفتیوں کے ساتھ ساتھ، کہ بزرگان دین کے حالت سکر میں کہے جانے والے جو شطحیات ہوتے ہیں، ایسے جملے جو شریعت کے خلاف دکھتے ہیں، شطحیات بنے تو ایسے جملے جو شریعت کے خلاف دکھتے ہیں، ان جملوں کو قابل استدلال نہیں بنا لینا ہے. مثلا برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے حیدرآباد میں. ہمارے شیخ برہنہ تھے بول کے ان کے مریداں سے برہنہ پھرنا، برہنہ بولے تو ننگے نہیں بھائی، نہیں پھر سکتے ویسا. ایسے بزرگوں کے بعض جملے ایسے نکلے جس کی وجہ سے ان پر ایک خاص کیفیت طاری کی، اس کی وجہ سے انہوں وہ جملہ ان کے منہ سے نکل گیا. خود جب انہوں حالت سہو میں آئے تو اس جملے سے انہوں برات ظاہر کرے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حالت ذکر میں ایک دفعہ بولے سبحانی ما اعظم شانی، میری شان کتنی پاک ہے اور میری شان کتنی بلند ہے، میری ذات پاک ہے اور میری شان کتنی بلند ہے. حالانکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لائق جملے ہیں، سبحان اللہ اور ما اعظم شان اللہ، اللہ کی شان کتنی بلند ہے اور اللہ پاک ہے. لیکن وہاں پر ریورس کر دی جملہ انہوں. تب اس کی بنیاد پر ان پر کفر کے فتوے لگ گئے. لیکن جو ان کے علماء تھے حقیقی، ان لوگوں نے یوں کہا کہ نہیں حضرت کے پر کفر کا فتویٰ مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت پر اللہ عز و جل کے انعامات کا اتنا زیادہ توارد ہوا، اتنا زیادہ ورود ہوا، یا اتنے زیادہ تجلیات حضرت پر پڑے کہ حضرت کو اپنے اندر اللہ کی انعامات کی کثرت کی وجہ سے اللہ ہی محسوس ہونے لگے. تو ان کی جملہ ایک زبان سے جملہ نکل گیا، ان کی عقل پر وہ کیفیت غالب آ گئی تھی. اس وقت انہوں شریعت کے مکلف ہی نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں اپنی عقل کی حالت میں نہیں تھے، اور شریعت کے احکامات مکلف پر اور عقل مند پر لاگو ہوتے ہیں. انہوں جب اس حالت سے باہر آئے تو ان کے شاگردہ بولے حضرت کیا بول دیے تھے آپ؟ سبحانی ما اعظم شانی بول دیے تھے. ارے یہ تو مجوسیوں کا جملہ ہو گیا نامیہ، تب تو میں مجوسی ہو گیا. پھر کہا کہ یقین رکھو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. تو حضرت بایزید بستامی کا رجوع اس جملے سے اور توبہ اس جملے سے ثابت ہو گئی. تو ان کا وہ جملہ ہم تعبیر کریں گے کہ غلبے حال میں بولا گیا. اب اگر کوئی باطل فرقہ یہ بولا کہ شیخ ویسا بولے تو معلوم یہ ہوا کہ بندے پر کبھی کبھی ایسے حالات طاری ہو سکتے ہیں کہ ان اللہ نہ بن سکتا. اگر ایسا استدلال کریں تو گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے.
جتنے تصوف کے باطل فرقے ہیں نا ان لوگ اپنے شیخ کے بارے میں اسی طرح گمراہ ہوئے ہیں کہ بھئی شیخ میں خدائی ماننے لگے، شیخ میں خدائی ماننے، غیر مقصود کو مقصود کا درجہ دے دینا۔ اور فن تصوف کے جو بنیادی کتابیں ہیں دوستو، اس میں امور تصوف کا ایک چارٹ ہے۔ اس امور تصوف کے چارٹ میں ذرائع کی کیٹیگری ہے، ذرائع کی کیٹیگری میں 3 ذرائع کو مفید بتایا گیا ہے، لیکن خطرات سے بھرے ہوئے بھی بتایا گیا ہے، خطرات سے بھرے ہوئے بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک تصور شیخ ہے، ایک عشق مجازی ہے، اور تیسرے سماع ہے، قوالیاں۔ اور توابع کی ایک کیٹیگری ہے، امور تصوف میں توابع کی ایک کیٹیگری ہے۔ ماہرین اور تصوف کے بڑے بڑے محققین کے کلام کا خلاصہ سنا رہے ہیں۔ تو توابع میں بھی بہت سارے توابع ہیں، اس میں بعض غیر محتملۃ الضرر ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن سے نقصانات کے احتمالات ہیں۔ تو جن سے نقصانات کے احتمالات ہیں وہ ہے مشاہدے کا، تصوف کی خاص اصطلاح ہے مشاہدہ، کرامت، قرض و بسط، ایسے ہی تصرف، اور ایسے ہی استغراق۔ تو یہ وہ ہیں جو ضرر کا احتمال ہے اس میں، ان اصطلاحات کے سمجھنے میں یا اس کی حالت کے طاری ہونے میں سرجا۔ تو اس میں اعتدال کا دامن تھامے رہنا ہوتا ہے، اور شریعت کی لگام لگائے رکھنا ہوتا ہے۔ تو غرض دوست اور عزیز، اور کشف الہی، کشف کونی اور وحدت الوجود مع الشکر، ایک ہوتا ہے وحدت الوجود نارمل بن گیا اور صحیح تصور اس کا، اور ایک ہوتا ہے وحدت الوجود مع الشکر کا تصور، یہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو غلط یہ مخصوص اصطلاحات ہیں، اور اس راستے سے آنے والی گمراہیوں کے راستے اور دروازے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بہت اعتدال سے، بہت احتیاط سے شریعت کی لگام تھامے ہوئے اور صوفیاء محققین کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جو صحیح تصرف ہے اور جو صحیح علم سلوک ہے اور علم احسان ہے اس کو اپنانے کی، اور جو باطل تصرف ہے، باطل نظریات ہیں تصرف کے، اس سے بچنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ يا حنان يا منان يا ستار يا غفار، فاغفر لنا خطايانا يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پالنہار، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، اس کو فجور سے، نفاق سے حفاظت فرما، بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اور عافیت نصیب فرما۔ اے کریم مولا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ اے اللہ، بے روزگار بھائیوں کے لیے حلال روزی روٹی کے دروازے کھول دیجیے۔ اے کریم مولا، تمام مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرمائیے، تمام مسلمانوں کے جان و مال سے تو آپ کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اے کریم مولا، عرب ہو کہ عجم اور سارے مسلمانوں کو عزت و سربلندی اور شرکت و کامیابی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، حقیقی تصور اور اعتدال والے تصور کو اپنانے کی اور اپنے اعمال میں جان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تصور کے باطل نظریات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، مسلمانوں کو ایمانی قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، سیاسی اور معاشی قوت بھی عطا فرمائیے۔ اے کریم مولا، غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سمجھنے کی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دین کا داعی اور اسلام کا ترجمان بنا دیجیے۔ اے اللہ، اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔